بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جن واقعات کو شہرت حاصل ہوئی ہے ان میں سے یہ واقعہ بھی ہے۔ سیرت کے جو پروگرامز ہوتے ہیں تو ان پروگراموں میں بہت سے واعظین اور مقررین اس واقعے کو بھی سنایا کرتے ہیں، اور بلکہ اس واقعے کو شہرت اس لیے بھی حاصل ہو گئی اس لیے کہ شاعری میں بیان ہو گیا ہے۔ شاعری میں جب چیزیں بیان ہو جاتی ہیں تو اور زیادہ ان کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ جو مشہور نظم ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، تو اس میں یہ اشعار بھی ہیں کہ سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے، اس نے یہ کہا گر ہو نبی تو بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ تو اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس کو یاد کر کے سنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جو واقعہ ہے ابو جہل والا کہ اس کی مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اصل ہمارے یہاں یہ جو واقعہ نقل ہوا ہے، ایک کتاب ہے جو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے مثنوی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کے اندر اس واقعے کو انہوں نے اس طرح سے ذکر کر دیا ہے۔ وہاں یہ واقعہ اس طرح سے ذکر ہوا ہے مثنوی کے اندر کہ سنگریز ابو جہل کی مٹھی میں تھے، بولا اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جل بتائے کہ یہ کیا ہے، اگر تو رسول ہے میرے ہاتھ میں کیا چھپا ہے، جبکہ آسمان کے راز کا تو خبردار ہے۔ فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے، یا وہ کہیں کہ ہم برحق اور سچے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ دوسری بات زیادہ انوکھی ہے۔ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پر قادر ہے۔ فرمایا تیرے ہاتھ میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں اور ہر ایک سے تو صحیح تسبیح سن لے۔ اس کی مٹھی میں ہر سنگریزے نے فوراً کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا، لا الہ کہا اور الا اللہ کہا، احمد رسول اللہ کا موتی پرویا۔ ابو جہل نے پتھروں سے جب یہ سنا غصے سے ان پتھروں کو زمین پر دے مارا، بولا کہ تجھ جیسا کوئی دوسرا جادوگر نہ ہوگا، تو ساحروں کا سردار اور سرتاج ہے۔ جب ابو جہل نے وہ معجزہ دیکھا تو جل گیا، غصے میں بھر گیا، گھر کی طرف چلا گیا، راستہ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے چلا گیا۔ وہ بدبخت پس فطرت کنویں میں جا گرا، معجزہ دیکھا اور مزید بدبخت اور سخت ہو گیا۔ آگے باتیں تو یہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ جو یہاں نقل تو ہوا ہے لیکن کسی معتبر روایت کے اندر جہاں اس کی سند بھی مذکور ہو کہیں نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ جو کتاب ہے غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، انہوں نے لکھا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود ہمیں یہ واقعہ کہیں نہیں مل سکا ہے۔ ایسے ہی دارالفتہ الاخلاص کے اندر ہے کہ واضح رہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کا کلمہ پڑھنے سے متعلق جو واقعہ سوال میں مذکور ہے، باوجود تلاش کی اس کی کوئی اصل ہمیں نہیں مل سکی ہے، لہذا اس واقعے کو بغیر کسی ثبوت کے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں حیوانات، جمادات، نباتات، پتھروں اور درختوں نے گواہی دی ہے۔ یہ واقعات احادیث سے ثابت ہیں، لہذا ان کے بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جو معتبر باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کتابوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں، تو جو ذکر ہوئے ہیں انہی کو بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب ہم کسی غیر معتبر روایت کو بیان کرتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو معتبر روایتیں ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اور غیر معتبر روایتوں کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جو غیر معتبر روایتیں ان کو بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے، اور جو معتبر روایتیں انہی کو بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ تو پہلے سے سن چکے ہیں اس واقعے کو، دوبارہ کیا یہی واقعہ سنایا جائے اور لوگوں کی دلچسپی کا سامان کرنے کے لیے ایسا واقعہ بیان کر دیا جائے کہ جس کی کوئی بنیاد موجود نہ ہو۔ تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لوگوں کو واقعے کا علم بھی ہے تب بھی اسی کو سنانا چاہیے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں پیش آئی ہیں وہی تو لوگوں کو سنائیں گے نا، نئے کہ اس طرح کی باتیں سنانی شروع کر دیں گے جو ثابت ہی نہیں ہیں۔ تو مقررین حضرات کو، واعظین حضرات کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو سامعین حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ان کے علم میں آ جائے کہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے تو گزارش کرنی چاہیے، اگر کوئی مقرر اس طرح کی بات کو بیان کر رہا ہے اس سے کہنا چاہیے کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، اس کو بیان مت کیجیے آپ، تاکہ مقررین حضرات بھی وہ بھی سوچیں کہ بھئی جب خود سامعین اس طرح کی چیزوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تو ظاہر ہے پھر یہ آہستہ آہستہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم۔